السلام علیکم احباب، زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج دینی احکام میں اذان اور قامت تکبیر اس حوالے سے میں موضوع پر گفتگو کر رہی ہوں آپ سب لوگوں سے۔ نماز پنجگانہ اور جمعے کے لیے اذان سنت موقدہ ہے۔ اذان کے معنی آگاہ کرنے کے ہیں۔ شرع میں نماز کے لیے اس کے وقت پر آگاہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح صرف فرض نمازوں کے لیے تکبیر کہنا سنت ہے۔ اگر گھر میں کوئی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے اذان مسنون نہیں ہے۔ موجب کفر کیا ہے کہ اذان میں اللہ کے الف کو مد کے ساتھ پڑھنا، یا اشہد ان اشہد ان کے زبر کو کھینچنا تو موجب کفر ہے۔ اور مفسدات اذان میں اللہ اکبر میں اکبر میں الف کو بڑھا کر یعنی ایک اکبار کہنے سے اذان فاسد ہو جاتی ہے۔ اس میں اذان کی جو سنن اذان جو ہے وہ یہ ہیں کہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینا، حیا علی الصلاۃ دائیں طرف، اور حیا علی الفلاح کہتے وقت بائیں جانب التفات کرنا، اور اذان کے ہر کلمے کے درمیان ٹھہرنا، البتہ قامت کے کلمات جلد جلد کہنا، اور اذان کے منارے میں گھوم کر اذان کہے تاکہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے۔ اذان کے وقت شہادت کی انگلیاں کانوں میں رکھے۔ اور مکروہات اذان یہ ہے کہ بغیر توقف کے جلدی کچھ کہنا، جلدی اذان دینا، اذان کے لیے الفاظ ادا کرنا، اور ترجیح کرنا یعنی اللہ اکبر آہستہ کہہ کر اشہد لا الہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کلمات کو زور سے کہنا، یہ جو ہے مکروہات ہے۔ یعنی اللہ اکبر جو ہے وہ آہستہ کہہ کر اشہد لا الہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کلمات کو زور سے کہنا جو ہے یہ نہیں ہے، مکروہات اذان ہے۔ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب التفات نہ کرنا، یہ بھی جو ہے مکروہات میں ہے۔ بیٹھ کر اذان دینا مکروہات میں شامل ہے۔ اور تصویب یعنی مؤذن کا اذان کے بغیر تکبیر تک مصلوں کو مستعد کرنے کے لیے الصلاۃ الصلاۃ کہنا بدعت ہے۔ تو یہ مکروہات اذان ہے، اور میں نے سنن اذان بھی آپ کو بتائیں، اور اذان اور اقامت اور تکبیر کا کیا کیا مجاز ہے۔ یعنی کون لوگ ہیں جو اذان دے سکتے ہیں، تو ہر آزاد اور بالغ مرد اذان اور اقامت کا مجاز ہے، یعنی وہ اذان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عورت اور مدہوش ناسمجھ بچہ، فاسق، غلام، اجیر یعنی مزدور کی اذان میں اور مکروہ ہے، ہاں اگر غلام اپنے آقا سے اور اجیر اپنے متاجر سے اجازت لے کر اذان دے دے تو درست ہوگی۔ اور اندھے اور دہکانے کی اذان مکروہ نہیں ہے، سوائے فاسق کے باقی سب کی اذان لوٹائی جائے گی۔ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد اقامت صلاۃ کہنا، اور سننے والا جو ہے وہ الفاظ جو ہے کچھ الفاظ دہراتا ہے۔ اور مسائل اذان اور تکبیر جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بے وضو کی اذان درست ہے لیکن اقامت مکروہ ہے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلد جلد کہی جاتی ہے۔ تنہا مسافر کا اذان اور اقامت دونوں کا ترک کرنا مکروہ ہے، تاہم اگر اذان ترک ہو جائے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اقامت کا ترک کرنا ہر حال میں مکروہ ہے۔ مؤذن کی خوشی و اجازت کے بغیر دوسرے شخص کی تکبیر مکروہ ہے، تاہم ترجیح یعنی اول دونوں شہادتوں کو دوبارہ آہستہ کہے پھر دوبارہ بلند آواز سے پڑھے۔ امام مالک، امام شافعی کے نزدیک مسنون ہے، لیکن امام اعظم کے نزدیک ترجیح سنت نہیں ہے۔ قضا نماز کے لیے اذان اور تکبیر دونوں کہے۔ کئی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پہلی نماز کے لیے دونوں کہے، باقی نمازوں کے لیے اذان کہنے میں اختیار ہے، البتہ تکبیر کہہ لے۔ یعنی کئی نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں تو پہلی نماز کے لیے دونوں کہے، باقی نمازوں کے لیے اذان کہنے میں اختیار ہے، البتہ تکبیر کہہ لے۔ مسافر کا اذان اور تکبیر دونوں چھوڑ دینا مکروہ ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مسافر اور گھر میں نماز پڑھنے والے کے لیے اذان اور تکبیر مستحب ہے، عورتوں کے لیے دونوں مستحب نہیں ہے۔ تو یہ اذان کے حوالے سے آج میں نے آپ لوگوں کو مختصر سی لیکن بہت اہم باتیں بتائی ہیں، تاکہ ہم جو لوگ اذان دیتے ہیں وہ اذان دینے والے جو ہے ان کو
پتہ چل جائے کہ کہاں اگر ہماری کوئی غلطی ہے یا کسی جگہ ہمیں تصحیح کی ضرورت ہے تو وہ تصحیح کر سکیں. تو زمین سے یہ بھی آپ سے مخاطب تھی اوشین نیوز پر. شیروان صاحب کی بہت ممنون و مشکور، جن کے توسط سے یہ دینی احکام کا جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہے رمضان کے حوالے سے ہی ہے. تو ان احکامات میں سے جو کچھ مجھے کچھ معلومات مل رہی ہیں وہ میں معلومات آپ لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتی ہوں. اگر کہیں کجی رہ گئی ہو، کوئی کم فہمی میں کی وجہ سے میں کچھ آپ کو نہ بتا سکی ہوں تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کی خواستگار ہوں اور آپ لوگوں سے بھی. تو ہم سے بھی کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.